بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غیر ذی عوج لعلهم یتقون۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، بھلا وہ ان سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بریکٹس میں ہے چونکہ آگے ہے تباہی ہے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہو جاتے، خدا کے ذکر سے ان کو اثر نہیں ہوتا۔ قاسیہ، قساوت قلب، سخت ہو جانا، خدا کی یاد سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں جن کے دلوں پر اللہ کے ذکر کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک کیفیت اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ کیا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے دین کے لیے کھول دیا، دین کی باتیں اسے دلچسپ لگتی ہوں، جذاب لگتی ہوں، اس کا جی چاہتا ہو میں جانوں دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں جانوں، اپنے رسول کے بارے میں اور زیادہ جانوں، اہل بیت کے بارے میں اور جانوں، ان کے مخالفین کے بارے میں جانوں، دین کے احکام کے بارے میں میرے علم میں اضافہ ہو۔ یہ خواہش جیسے عام طور پہ دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کاروباری آدمی وہ کہتا ہے کہ اور زیادہ معلومات ہو تاکہ میں اور پروفٹ کما سکوں، میں اور اچھی طریقے سے اپنا کاروبار کر سکوں، تو اس کا سینہ کاروبار کے لیے کھولا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس کا جی چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ مجھے انفارمیشن ملے، میں جانوں، رب زدنی علما، یعنی یہ اس کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف اللہ اسے ایک نور عطا کر دیتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں وہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا، اس نور کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اور وہاں سے نکل سکنے کا ہی نہیں ہے، یعنی مردہ جو ہے گویا کہ قبر میں جو پڑا ہوتا ہے وہ نکلتا ہی نہیں باہر۔ تو جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، ان کا جی نہیں چاہتا، تو یہ کھلی گمراہی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی اس اگلی آیت میں بڑی زبردست انداز میں تعریف فرماتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کتاب کی تلاوت کے، وہ بتا رہا ہے۔ اللہ ہے، اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات آپس میں مشابہ، ملتی جلتی آیات ہیں اور تکرار ہوتی ہیں، قرآن کی نصیحتیں تکرار ہوتی ہیں بار بار، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آیات سنتے ہیں خداوند عالم خبردار کر رہے جہنم کے عذاب سے، اب جیسے اگلی آیات میں آ جائے گا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گویا کہ خدا کی طرف متوجہ ہو کے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں
تو پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اطمینان اور سکون کی حالت میں خدا کے پاس گویا انہیں پناہ مل جاتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر، یہ اصل میں جس کا ترجمہ انہوں نے کیا رونگٹے کھڑے ہو جانا، وہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی جلدیں جو ہیں اس میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے، ان کی جلد کانپنے لگتی ہے، جیسے انتہائی خوف میں ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے، انسان کی جلد کو کانپ جاتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی جلدیں بھی سکون میں آ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی سکون میں آ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اب اس کیفیت کا ذکر کر کے خدا کیا فرماتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کر دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بنائے گا، یعنی ہاتھ پیر بندھے ہوں گے، اور جب سامنے سے عذاب آگ کی شکل میں یا کسی شکل میں اس کی طرف آئے گا، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اپنے منہ سے اس کو روکنے کی، اور منہ پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی آپ کو مکہ مارے یا تھپڑ مارے تو انسان ہاتھ سے روکتا ہے، اگر کوئی تھپڑ مارے منہ سے تھوڑی روکتا ہے، کیونکہ وہ تو مار رہی تھپڑ منہ پہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی زور سے لگتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ بھلا وہ شخص کہ جو اس بدترین عذاب کو اپنے منہ سے روکے گا، منہ کے ذریعے بچے گا، اس عذاب سے بچنے کے لیے آگے انسان ہاتھ کرتا ہے منہ سے، تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، بریکٹس میں، یعنی وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس عذاب سے امن میں ہوگا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا ذائقہ جو تم نے دنیا میں کمایا ہے، دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیوں سے کمائیاں کی ہیں تم نے، برے اعمال کمائے ہیں، اب اسی اپنی کمائی کا ذائقہ چکھو۔ ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سمجھتے تھے ہم بڑے سیف اور سیکیور ہیں، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا۔ تو اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ یہ لوگ بچیں، تقوی اختیار کریں، یعنی بچیں اللہ کی نافرمانیوں سے۔ یعنی ہم نے ہر طرح کی مثالیں دے کر اپنی باتوں کو اس قرآن میں واضح کیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔